نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد البرهان الرشید والفرقان الحمید السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوهم بإحسان رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عنہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمتا للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ انتہائی معزز و محترم سامعین، ارباب اہل سنت، ادب خردگان نگاہ محبت، بادہ کشان میں خانہ قرآن و سنت، قرآن مجید برہان رشید سے گزشتہ جمعہ مبارک کی طرح آج بھی سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 کہ ابتدائی کلمات طیبات بینات آپ کے سامنے تلاوت کیے گئے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں نماز پڑھنے والے کو نمازی کہتے ہیں، حج کرنے والے کو حاجی کہتے ہیں، میدان جہاد میں کام آنے والے کو شہید اور جو بچ جائے اسے غازی کہتے ہیں۔ جو راتوں کو جاگتا ہے اسے شب زندہ دار کہتے ہیں، جو تہجد پڑھتا ہے اسے تہجد گزار کہتے ہیں، جو بھی کوئی عبادت کرنے والا ہے اس کو عابد کہتے ہیں، اور جو چہرہ بددعا کی زیارت کرنے والا ہے اسے صحابی کہتے ہیں۔ ہر عبادت کرنے والا، وہ نماز پڑھنے والا ہے، وہ حج کرنے والا ہے، وہ روزے رکھنے والا ہے، وہ صدقہ و خیرات کرنے والا ہے، وہ عبادت گزار ہے، شب زندہ دار ہے، تہجد گزار ہے،
جو بھی عبادت کرنے والا ہے اس کی عبادت کا مقصد کیا ہے، وہ عبادت کیوں بجا لاتا ہے، عبادت کیوں کرتا ہے، اس کی عبادت کا ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ رب العزت کی رضا اس سے مل جائے، اللہ اس سے راضی ہو جائے، اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ لیکن ہر نمازی، ہر حاجی، ہر غازی، ہر قاضی اپنے سارے معاملات، ساری عبادات کر رہا ہے، لیکن کسی کے پاس اللہ رب العزت کی رضا کا سرٹیفکیٹ نہیں۔ صحابی کا مرتبہ جانیں، صحابی کون ہوتا ہے؟ کسی کے پاس عبادت کرنے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد، حج کرنے کے بعد، روزہ رکھنے کے بعد، زکوٰۃ دینے کے بعد، کسی کے پاس اللہ کی بارگاہ سے کوئی سند، کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہ اس کی نمازیں، اس کی عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہیں۔ لیکن صحابی وہ ہستی ہے جن کے پاس اللہ رب العزت کی رضا کا سرٹیفکیٹ موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔ اگر صحابی درخت کے نیچے بیٹھ کر نبی پاک کی بیعت کریں، اللہ رضا کی سرٹیفکیٹ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کے پاس اللہ رب العزت کی رضا کا سند ہے، سرٹیفکیٹ ہے۔ کسی کے پاس، کسی غیر صحابی کے پاس اللہ کی رضا، عبادت کرے جتنی مرضی کرے، لیکن اللہ نے اسے سرٹیفکیٹ نہیں دیا کہ تیری عبادت قبول ہو گئی ہے، تو نے مسجد بنائی ہے قبول ہو گئی ہے، جمعہ پڑھا ہے قبول ہو گیا ہے، جاتی دفعہ باہر نکلتے ہوئے اس کے ہاتھ میں پرچی تھما دی جائے کہ آج کا جمعہ تیرا، اس نے ظن ہے کہ اللہ قبول فرمائے گا، اس نے توفیق بخشی ہے قبول فرمائے گا، لیکن حتمی نتیجہ، رزلٹ، سند اس کے پاس نہیں ہے۔ جس کے پاس اللہ کی بارگاہ سے سند ہے، سرٹیفکیٹ ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ صحابی کی تعریف آپ نے سنی تھی گزشتہ جمعۃ المبارک میں، صحابی کسے کہتے ہیں، پھر ان کی زندگی کے لمحات کیسے ہیں، ان کے اعمال کیسے ہیں، یہ آپ نے سماعت کیے تھے۔ جن ہستیوں کو اللہ رب العزت نے اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ عطا کیا ہے، اسے صحابی کہا جاتا ہے۔ جس طرح انبیاء کی ذاتیں، انبیاء و رسل، یہ اللہ کا انتخاب ہیں، اللہ کا انتخاب ہیں، یعنی اللہ نے ان کو چنا ہوا ہے، ان کو چنا ہوا ہے۔ انبیاء، نبی، رسول جو ہوتے ہیں، یہ اللہ کے چنیدہ ہوتے ہیں، اللہ کے، یہ نہیں کہ جو چاہے نبی بن جائے، نہ، کوئی عبادت کرے، راتوں کو جاگے، کثرت عبادت کی وجہ سے کوئی نبی بن جائے، یہ نہیں ہے۔ جن کا انتخاب اللہ فرماتا ہے، جن کا انتخاب اللہ فرماتا ہے یہ میرا نبی ہے، وہ نبی بنتا ہے۔ جس طرح انبیاء و رسل اللہ کا انتخاب ہیں، اسی طرح صحابہ بھی اللہ کا انتخاب ہیں، صحابہ بھی اللہ کا انتخاب ہے، صحابہ کو بھی اللہ رب العزت نے چنا ہے۔ اس پر ایک حدیث پاک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ رب العزت نے اپنی ساری مخلوق کو تخلیق فرمایا، پیدا کیا، ساری مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد پھر اشرف المخلوقات انسانوں کو بنایا، اپنی ساری مخلوق میں جس کو سب سے بڑا درجہ دیا ہے نا، وہ کون ہیں؟
حضرت انسان. اس لیے میں اکثر اپنے جملوں میں کہتا ہوں حضرت انسان اپنے آپ کو پہچان. اللہ نے ساری مخلوق میں سب سے جو افضل اعلیٰ درجہ دیا ہے وہ حضرت انسان کو دیا ہے. جب انسانوں کو بنایا تو پھر انسانوں کے سارے وجود کو وجود دے کر اللہ رب العزت نے انسان کے جسم کے اندر ایک لوتھڑائے گوشت، مضغۂ گوشت رکھا ہے. ایک مضغۂ گوشت رکھا ہے، گوشت کا ایک لوتھڑا رکھا ہے. اور میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے بدن کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، گوشت کا ٹکڑا ہے. اگر وہ درست ہو جائے تو سارا بدن درست ہو جاتا ہے، اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا بدن خراب ہو جاتا ہے. وہی القلب، نبی پاک نے فرمایا کہ تم پوچھتے ہو وہ گوشت کا لوتھڑا کیا ہے، تو وہ انسان کے جسم کے اندر وہ قلب ہے، وہ دل ہے. اتنی اہمیت ہے دل کی. تو جب دل کو انسان کے سینے کے اندر اللہ رب العزت نے رکھا تو پھر ساری انسانیت کے دلوں پر اللہ رب العزت نے نظر دوڑائی، نظر فرمائی. تو اپنے لیے اللہ رب العزت نے جس دل کا انتخاب کیا ہے، جس قلب کا انتخاب کیا ہے، وہ قلب مصطفیٰ ہے. جس دل کا انتخاب اللہ رب العزت نے اپنے لیے کیا ہے، یہ دل میرے لیے ہے، وہ قلب مصطفیٰ ہے، وہ نبی پاک کا قلب مبارک ہے. وہ دل مبارک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کا انتخاب اللہ رب العزت نے ساری انسانیت کے دلوں میں جس دل کا انتخاب اللہ نے کیا ہے وہ قلب مصطفیٰ ہے اپنے لیے. اور پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے دوبارہ نظر دوڑائی، قلوب پر دوبارہ نظر ڈالی، اور جن قلوب کا انتخاب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے لیے کیا، اپنے لیے جس کا انتخاب کیا وہ قلب مصطفیٰ، اور مصطفیٰ کے لیے جن قلوب کا انتخاب کیا وہ صحابہ کے قلب ہیں، وہ صحابہ کے دل ہیں، صحابہ کے دل ہیں. فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ. اللہ فرماتا ہے میں نے ان کے دلوں کے اندر دیکھا ہے، ان کے دلوں کو جان لیا ہے، ان کے دلوں کو جان لیا ہے. دلوں کو جاننے کے بعد جانا کس نے ہے؟ اللہ نے. جانا کس نے ہے؟ اپنے علم سے. اللہ کہتے ہیں میں نے جان لیا ہے. ہمارے جاننے کے اندر، ہمارے علم کے اندر نقص ہے، ہمارا علم کمپلیٹ نہیں ہے، کامل نہیں ہے، اور ہمارا علم وقوع واقعہ کے بعد ہے. لیکن اللہ رب العزت کا علم وقوع واقعہ سے پہلے، ظہور شے سے پہلے اس کا علم ہے، اور پھر اس کا علم ازلی ہے. اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے محبوب کے ان صحابہ کے دلوں کو دیکھا ہے، اور میں نے جان لیا ہے ان کے دلوں کے اندر سوائے محبوب کی محبت کی اور کچھ بھی نہیں ہے. بس میں نے ان کے دلوں کو دیکھا ہے اور ان کے دلوں کو اپنے محبوب کے لیے پسند کیا ہے، اور پھر پسند کرنے کے بعد میں نے اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ انہیں عطا کر دیا ہے. اب اللہ کی رضا چند لمحوں کے لیے نہیں ہوتی جسے وہ عطا کر دیتا ہے، جسے وہ عطا کر دیتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے راضی پھر ناراض، یہ نہیں. جب وہ راضی ہو گیا ہے، اس نے رضا کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے، تو قیامت تک اس کو رضا کا سرٹیفکیٹ ملا ہے. اور وہ ہستیاں کون سی ہستیاں ہیں جنہیں صحابہ کبار کہا جاتا ہے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. اور یہ رضا کیا ہے جسے شریعت کی اصطلاح میں، طریقت کی اصطلاح میں رضا کہا جاتا ہے؟ یہ رضا کیا ہے؟ یہ جنت کا دوسرا نام ہے. اللہ جس سے راضی ہوتا ہے نا، اللہ جس سے راضی ہوتا ہے تو اس رضا کے اجر کے طور پر کیا عطا فرماتا ہے؟
جنت عطا فرماتا ہے۔ تو کیا مطلب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی وہ جنتی ہے، ہر صحابی جنتی ہے۔ صحابی اس نے ایک لمحہ گزارا ہو، ایک لمحہ گزارا ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں، آپ کی مجلس میں، ایک لمحہ، ایک لحظہ، اور پھر اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے، تو وہ صحابی ہے، اور اللہ رب العزت نے اس صحابی کو رضا کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیا ہے۔ یہ صحابہ کون ہیں؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کے پروردہ ہیں، نبی پاک کی نگاہ کے، ان صحابہ کو نبی پاک نے پالا ہے، ان کی تربیت کرنے والی ذات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات ہے۔ سارے کے سارے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایک ہی استاد کے شاگرد ہیں، ایک ہی مدرسے کے طالب علم ہیں، ایک ہی مکتب کے اسٹوڈنٹ ہیں، یہ ایک ہی تاک کے سارے دیپ ہیں، یہ ایک ہی مسجد کے نمازی ہیں، یہ ایک ہی میدان کے غازی ہیں، یہ ایک ہی استاد کے شاگرد ہیں، ایک ہی پیر کے مرید ہیں، پیر محمد مصطفیٰ ہے اور مرید صحابہ اکرام ہیں۔ یہ صحابہ کون؟ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، یہ نبی پاک کی نگاہ کے پروردہ ہیں، پروردہ نگاہ رسالت ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو اپنے محبوب کو منصب دے کر بیچا ہے نا، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ، یہ محبوب میرا وہ محبوب ہے جو دلوں کو پاک کرتا ہے، جو تعلیم دیتا ہے، کتاب پڑھاتا ہے، جو دلوں کو یزکیہم، جو تزکیہ کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ منصب دیا ہے محبوب کو کہ محبوب تزکیہ کرنے والا ہے، تو ڈائریکٹ جو اللہ رب العزت نے منصب دیا ہے محبوب کو، اس منصب کے پہلے شاگرد جو ہیں جن کا تزکیہ ہوا ہے وہ صحابہ کبار ہیں۔ اگر صحابہ کا تزکیہ نہیں ہوا تو گویا نبی پاک نے اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کی۔ صحابہ پر اعتراض نہیں، نبی پاک پر اعتراض ہے، معاذ اللہ۔ اور نبی پاک پر اعتراض نہیں جس نے یہ منصب دیا ہے، اللہ پر اعتراض ہے۔ اللہ نے منصب دیا ہے کہ میرا محبوب تزکیہ کرنے والا ہے، اور جس کا سب سے پہلے تزکیہ ہوا ہے وہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں۔ ان کا تزکیہ ہوا ہے، ان کے قلب پاک ہوئے ہیں، ان کی جانیں پاک ہوئی ہیں، ان کی سوچیں پاک ہوئی ہیں۔ آج موضوع مشاجرات کا نہیں ہے انشاءاللہ، اس پر میں گفتگو کروں گا کہ جو آپس میں اختلافات ہیں اس کے حوالے سے نبی پاک نے کیا فرمایا ہے اور ہمارا کیا ایمان اور نظریہ ہونا چاہیے۔ یہ بنیادی باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، اور آپ اپنے عقیدے کو جانیں، اپنے عقیدے کو جانیں، کیونکہ نجات عقیدے پر ہونی ہے، اور وہ عقیدہ صرف اہل سنت کا عقیدہ ہے جس پر نجات ہے۔ باقی سارے رافضی، خارجی، ناسبی، یہ سارے اس دور کے ایک لفظ بولا تھا کرائے کے، یہ محقق ہیں، جہاں سے ان کو پیسہ آ رہا ہے وہ بات کر رہے ہیں، لیکن بحمدہ تعالی آپ کے اس مرکز سے جو قرآن و سنت کی بات ہے وہ کی جاتی ہے۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ وہ ہستیاں ہیں جو اسلام کی عظمت کا نشان ہیں، اسلام کی عظمت کا نشان ہے یہ صحابہ، اور عدالت اسلام کا میزان ہے،
جو عدالت اسلام ہے نا، جو سکاعت اسلام ہے، جو اسلام کی سکاعت اور سچا ہونا ہے، اس کی نشانی صحابہ ہے، جو اللہ رب العزت کی عبادت کا نمونہ ہے، جو نبی پاک کی اطاعت کا نمونہ ہے، جو اللہ نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اس اطیعوا الرسول کا جو نمونہ ہے نا، کامل نمونہ، انہیں شریعت کی اصطلاح میں صحابہ کہا جاتا ہے۔ یہ اسلام کی عظمت کے نشان ہیں، اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں، اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، گر چاند محمد ہیں تو ستارے ہیں صحابہ۔ سبحان اللہ۔ گر چاند محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو ستارے ہیں صحابہ۔ میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصحابی کا نجوم، اصحابی کا نجوم، میرے صحابہ آسمان کے ستاروں کی مانند ہیں۔ بِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِحْتَدَيْتُمْ، تم جس کی اتباع کرتے جاؤ گے ہدایت پاتے جاؤ گے۔ سارے کے سارے عدول ہیں، آسمان ہدایت کے ستارے ہیں، یہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، اور اللہ رب العزت کی عبادت کے نشان ہیں۔ اللہ رب العزت کا حکم ہوا ہے میری عبادت کرو، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی عبادت کا حکم آگے پہنچایا کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، تو جن لوگوں نے اللہ رب العزت کی عبادت کر کے دکھائی ہے انہیں صحابہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جو اسلام کی عظمت، شوکت، روب، دبدبہ، اس کا نشان ہے صحابہ۔ یہ وہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ہیں، شجر اسلام کی آبیاری انہوں نے اپنے خون سے کی ہے۔ جس کہ میں کا دل کرتا ہے اٹھ کرنا اپنی گندی زبان وہ ان پاک ہستیوں کی طرف نکالتا ہے، وہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی چاند کی طرف تھوکے۔ یہ جو صحابہ پر تان و تشنیع کرتے ہیں نا، ان کی مثال ایسی ہے جو چاند کی طرف تھوک رہے ہیں، ان کا تھوک ان کے منہ پر آ رہا ہے، چاند پر نہیں پہنچے گا، چاند پر نہیں پہنچے گا۔ ان کی گندی زبانیں، غلاظت برے جملے ان کی طرف لوٹتے ہیں، جس طرح چاند اعلیٰ ورفع ہے اسی طرح محبوب کے صحابہ بھی اعلیٰ ورفع ہے رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ یہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا مرتبہ کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے؟ غزوہ بدر آپ جانتے ہیں تاریخ اسلام کا پہلا غزوہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 313 صحابہ کو بدر کی وادی میں لے کر گئے، اور دوسری طرف ان کے سامنے 1000 کا لشکر کفار کا، اور مکے کے سارے سورما، سارے بہادر، سارے سردار اس غزوہ بدر میں شامل ہوئے ہیں۔ اور خود نبی پاک کے جو لفظ ہیں نا، ان کا لشکر دیکھ کر، کفار کا لشکر دیکھ کر، ان کی خبر سن کر، جو نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ، مکے کے ساری ماؤں نے اپنے جگر کے ٹکڑے نکال کے آج تمہارے سامنے رکھ دیے ہیں، سارے سورما آج سامنے آ گئے ہیں، مکے کی پوری طاقت، شیطان کے پوری طاقت جو ہے آج تمہارے سامنے آئی ہے۔ 313 صحابہ اور ادھر 1000 کا لشکر ہے کفار کا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی وادی کے اندر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر بڑی نیاز مندی کے ساتھ، ناز کے ساتھ، کبھی نبی پاک کی دعا نیاز والی ہوتی ہے اور کبھی ناز والی ہوتی ہے، کبھی ناز والی ہوتی ہے نبی پاک کی دعائیں۔
بدر کے اندر ناز والی دعا، نبی پاک ہاتھ اٹھا عرض کر رہے یا اللہ آج سارا عالم کفر جمع ہوا ہے، شیطان اپنی پوری قوت کے ساتھ تیرا نام مٹانے کے لیے، تیرے نام لیواؤں کا نام مٹانے کے لیے، تو نے جو دین مجھے دیا ہے اس دین کو مٹانے کے لیے شیطان پوری قوت کے ساتھ آج بدر کی وادی میں آ گیا ہے اور اپنے سارے کرندے ساتھ لے کر آیا ہے، اور میں محمد میں بھی آج تیرا نمائندہ بن کر، تیرا نبی بن کر، تیرا پیامی بن کر تیرے نام کو قیامت تک اجاگر کرنے کے لیے آج میں بھی آیا ہوں۔ جو ان کے پاس تھا وہ لے آئے ہیں اور جو میرے پاس ہے میں بھی لے آیا ہوں۔ سبحان اللہ، کیسی ناز بری دعا ہو رہی ہے، بات چیت ہو رہی ہے اللہ کے ساتھ۔ جو میرے پاس ہے نا، میری کمائی ہے، یہ 313 ہیں، یہ میں لے آیا ہوں، میرے پاس ان کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ جو میری کمائی ہے، جو میرے پاس ہے، وہ سب کچھ تیرے پاس لے آیا ہوں، تیری بارگاہ میں لے آیا ہوں، اور میں نے تیری بارگاہ میں پیش کر دیا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ تو انہیں فتح عطا کر، ان کی جانیں بچ جائیں، یہ بچ جائیں، نہ، میں یہ نہیں کہتا کہ تو ان کی حفاظت فرما، بس اتنا کہتا ہوں ان تو لکا ہادہ العصابۃ لم توبت فی الارض ابدا، اگر آج یہ نہ رہے تو قیامت تک تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ ان تو لکا ہادہ العصابۃ لم توبت فی الارض ابدا، قیامت تک پھر تو زمین پر پوجا نہیں جائے گا، تیری عبادت نہیں ہوگی، تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ 313 ہیں جو تیرے نام کی ضمانت ہیں، جو تیری عبادت کی ضمانت ہیں۔ تو گویا نبی پاک کے یہ صحابہ وہ صحابہ ہیں جو اللہ رب العزت کی عبادت کی ضمانت بنے ہیں۔ اب ایک مسئلہ سمجھ لیں، جس طرح انبیاء یہ اللہ کا انتخاب اور چنیدہ ہیں نا، اسی طرح صحابہ بھی اللہ کا انتخاب اور چنیدہ ہیں۔ اللہ نے ان صحابہ کو اپنے محبوب کے لیے چنا ہے۔ سارے کے سارے نبی جن کو اللہ نے مبعوث کیا ہے ان پر ایمان لانا فرض ہے، ان پر ایمان لانا سارے نبیوں پر۔ یہ اسلام کا بنیادی قاعدہ اور قانون ہے۔ ہم عیسائیوں کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ یہودیوں کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ یہ ایک بنیادی مسئلہ سمجھیں آپ۔ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، حضرت عزیر کو مانتے ہیں۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، اللہ کا نبی مانتے ہیں، اور اللہ کے سچے نبی ہیں یہ تینوں، عزیر علیہ السلام بھی، موسیٰ علیہ السلام بھی، عیسیٰ علیہ السلام بھی، اور ان کو مانتے ہیں وہ، اور ہم بھی ان تینوں انبیاء کو مانتے ہیں۔ ہم مانے تو مسلمان، وہ مانے تو کافر۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہودی حضرت عزیر کو مانتے ہیں، حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں، باقی کسی نبی کو نہیں مانتے۔ عیسائی کرسچن جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، باقی کسی نبی کو نہیں مانتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات انہوں نے کہا کہ میرے امتیوں تمہارا ایمان تب کامل ہوگا، تب مکمل ہوگا، اللہ رب العزت جس نبی کو بھیجا ہے تم سب کو مانو گے، سب کو مانو گے۔ سارے انبیاء پر ایمان لانا یہ فرض ہے، یہ اسلام کی بنیادی قاعدہ اور کلیہ ہے۔ جس طرح سارے نبیوں پر ایمان لانا یہ ضروری ہے، اسی طرح نبی پاک کے سارے صحابہ کو ماننا، سارے صحابہ کو ماننا۔ یہ نہیں کہ 2 کو مانتا ہوں 3 کو نہیں مانتا، یا 3 باقی رہ گئے باقی نہیں رہے، نہ، سارے صحابہ پر ایمان لانا یہ ضروری ہے، سارے نبی پاک کے جو صحابہ ہیں۔ اور ان کی تعداد کیا ہے؟
1,15,000, 1,20,000 اور 1,24,000 کم و بیش۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ کو جو قول گرامی ہے، آپ نے فرمایا کہ 1,24,000 صحابہ ہیں جو انہوں نے قول کیا ہے، ان سب پر ایمان۔ اب درجہ، ان صحابہ کا درجہ کیا ہے؟ قرآن پاک کو پڑھیں، یہ اللہ رب العزت نے قرآن میں دیا ہے پڑھنے کے لیے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی، تیسرا پارہ شروع ہو رہا ہے، یہی ہے نا؟ یہی سے شروع ہوتا ہے کر جاؤ، تیسرا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ اللہ فرماتا ہے یہ جو رسول ہیں نا، ہم نے ان رسولوں میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اسلوب قرآن کا، آپ پڑھے لکھے ہیں، عقل سلیم رکھنے والے ہیں، قرآن کا اسلوب دیکھیں اللہ نے کس انداز میں بیان کیا ہے، کس انداز میں گفتگو کی ہے، کس انداز میں اللہ رب العزت نے کلام کیا ہے۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ نہیں کہا کہ ہم نے بعض کو بعض کے نیچے رکھا ہے، یہ نہیں کہا بعض کو بعض کے نیچے رکھا ہے، تنزل کیا ہے، نہیں، ہم نے ایک کو ایک کے اوپر رکھا ہے، ایک کو دوسرے پر بڑھ کر درجہ دیا، کم تر نہیں بنایا۔ یہ نہیں کہا کہ ہم نے ایک کو دوسرے سے کم تر بنایا ہے، نہ، یہ نہیں کہا اللہ نے کہ ایک کو دوسرے سے کم تر بنایا ہے، یہ معنی، یہ لفظ بیان نہیں کیے۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، درجہ دیا ہے، کم تر نہیں کیا۔ جس طرح اللہ رب العزت نے انبیاء اور رسل میں ایک کے اوپر دوسرے کو درجہ دیا ہے اور دوسرے کے اوپر تیسرے کو درجہ دیا ہے، اسی طرح کوئی صحابی دوسرے صحابی سے کم تر نہیں۔ کوئی صحابی دوسرے سے کم تر نہیں، بلکہ ایک صحابی سے دوسرا افضل، دوسرے سے تیسرا افضل، تیسرے سے چوتھا افضل۔ اور اہل سنت کے علماء نے یہ بیان کر دیا ہے، یہ عقیدہ اسی آیت کے تحت اور اسی قانون کے تحت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سارے انبیاء کے صحابہ سے افضل ہیں۔ 1,24,000 جتنے بھی نبی آئے ہیں ان کے جو صحابہ ہیں، ان سارے صحابہ سے نبی پاک کے 1,24,000 صحابہ افضل ہیں، اور ان 1,24,000 میں سے 1400 بیعت رضوان والے افضل ہیں، بیعت رضوان والے، جن کو اللہ رب العزت نے اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ عطا کیا ہے۔ اور ان 1400 میں 313 بدر والے افضل ہیں، 313 بدر والے افضل ہیں، اور ان 313 میں 10 مبشرہ وہ افضل ہیں۔ وہ 10 صحابہ جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی کے اندر ہی جنت دے دی ہے۔ من سب نبیا فاقتلوہ، کیا معنی ہے اس کا؟ جو نبی کو برا کہتا ہے، گالی نہیں ہے سبا کا معنی، آپ لفظ سنتے ہیں سب و شتم، جو شتم ہے یہ گالی ہے۔ سبا کا کیا معنی ہے؟ برا کہنا۔ سبا کا کیا معنی ہے؟ جو انبیاء کو برا کہتا ہے، گالی تو بڑی دور کی بات ہے نا، گالی بڑی دور کی بات ہے۔ جو انبیاء کو برا کہتا ہے فَاقْتُلُوهُ، اسے قتل کر دو، یہ حدیث پاک ہے، یہ حدیث پاک ہے۔ اور اس حدیث کے اگلے لفظ جو ہے نا، یہ پوری حدیث پاک نہیں ہے، یہ پوری حدیث پاک نہیں ہے، اس کے اگلے لفظ جو ہے نا، جیسے آپ اکثر سنتے ہیں نا حدیث پاک کہ نبی پاک نے فرمایا کہ جس نے اپنے بڑوں کا احترام نہ کیا وہ ہم میں سے نہیں، سنتے ہیں نا، یہ آدھی حدیث پاک ہے۔
یہ حدیث پاک کا ایک جزو ہے، ایک حصہ ہے۔ جس نے بڑوں کا احترام نہ کیا وہ ہم میں سے نہیں، اور جس نے چھوٹوں پر شفقت نہ کی، یہ اگلا حصہ ہے، یہ اگلا حصہ ہے کہ جس نے چھوٹوں پر شفقت نہ کی وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے۔ اور جس طرح یہ حدیث پاک ہے من سب نبیا فاقتلوہ، اس کے آگے کیا ہے؟ من سب اصحابی فاجلدوہ، جس نے نبی کو برا کہا اسے قتل کر دو، اور جس نے صحابی کو برا کیا اسے ننگے کر کے اس کے پیچھے درے مارو۔ فاجلدوہ، برا کہا، جس نے برا کہا، اور جس نے صحابہ کو معاذ اللہ کافر کہا، ان کا اپنا ایمان کہاں گیا؟ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہ مسلمان نہیں تو پھر مسلمان ہے کون؟ پھر مسلمان ہے کون پھر دنیا کے اندر؟ یہ تمہیں جو اسلام ملا ہے، قرآن ملا ہے، شریعت ملی ہے، رمضان ملا ہے، نمازیں ملی ہیں، یہ تمہیں دینے والا کون ہے؟ صحابہ رضوان اللہ۔ پھر صحابہ کے ایمان کے گواہ نبی پاک ہیں۔ صحابہ کے ایمان کے گواہ کون ہیں؟ نبی پاک۔ اور تیرے حلال زادے ہونے کا گواہ کون ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ ہاں۔ تو جس طرح انبیاء کے اندر درجے ہیں نا، واپس آتا ہوں میں، جس طرح انبیاء کے اندر درجے ہیں نا، تمام انبیاء میں اولو العزم نبی ہیں، رسول ہیں، پھر ان اولو العزم رسولوں میں سب سے جو اعلیٰ درجہ رکھنے والی ذات ہے وہ ہمارے آقا مولا تاجدار مدینہ ہیں۔ اسی طرح صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین، نبی پاک کے صحابہ باقی انبیاء کے صحابہ سے افضل، اور 1,24,000 صحابہ میں 1400 بیعت رضوان والے افضل، بیعت رضوان والوں میں سے 313 بدر والے افضل، بدر والوں میں 313 میں سے 10 مبشرہ افضل، اور پھر ان 10 میں سے جو 6 ہیں، ان 6 کے اوپر درجہ ہے مولا علی کا، مولا علی افضل، مولا علی سے سیدنا عثمان غنی افضل، سیدنا عثمان غنی سے عمر فاروق افضل، اور عمر فاروق سے ابو بکر صدیق افضل۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ آپ کے سامنے رکھ دیا گیا ہے۔ یہی صحابہ کا عقیدہ ہے، یہی مولا علی کا عقیدہ ہے، یہی مولا علی کا عقیدہ ہے، اور یہی حضرت مولا علی کے بیٹوں کا عقیدہ ہے۔ حضرت امام محمد بن حنفیہ جو حضرت مولا علی کے بیٹے ہیں نا، خود انہوں نے مولا علی سے پوچھا، ابا جان بتائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ تو حضرت مولا علی نے کہا بیٹا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو سب سے افضل ہستی ہے وہ ابو بکر صدیق ہے۔ پوچھ بیٹا رہا ہے، جواب باپ دے رہا ہے۔ محمد بن حنفیہ پوچھ رہے ہیں، مولا علی جواب دے رہے ہیں۔ تو پوچھا ابا جان ان کے بعد پھر؟ فرمایا عمر فاروق۔ تو کہتے ہیں میں تھوڑا سا نا متعجب ہو گیا، تو میں نے جلدی سے یہ کہہ دیا کہ پھر ان کے بعد آپ ہوں گے، ان کے بعد آپ ہوں گے حضرت محمد بن حنفیہ۔ تو کہا بیٹا نہیں، میں تو ایک عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں، جو درجہ ابو بکر و عمر کا ہے وہ ان کا ہے، اور یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے، وہ عقیدہ جو ہمیں مولا علی نے دیا ہے۔ اور یہ لوگ مولا علی کو تو مانتے ہیں لیکن مولا علی کی نہیں مانتے۔ کوئی خدا کو تو مانے لیکن خدا کی نہ مانے، تو کیسا ماننا اس کا؟ یہ بظاہر مولا علی کو تو مانتے ہیں لیکن مولا علی کی نہیں مانتے۔
جن کو مولا علی نے اپنا سب سے اعلیٰ اور افضل کہا ہے، ہم انہیں اعلیٰ و افضل کہتے ہیں، اور وہ ابو بکر اور عمر ہیں، وہ ابو بکر اور عمر ہیں۔ تو یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے جو آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ رکھا گیا ہے۔ انشاءاللہ باقی گفتگو آئندہ جمعہ مبارک کی جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔